حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں ایک گویہ شخص یعنی گانا گانے والا شخص رہا کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو گانا گایا کرتا ہے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص، اللہ نے تجھے بہت پیاری آواز دی ہے، لیکن تو اس آواز کا گانا گانے کے لیے استعمال نہ کر، وہ کام مت کر جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کیا کر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے خوش ہوا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور باہر جا کر چوک چوراہوں میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے لگتا ہے اور لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ اے لوگو، جو اپنے وقت کا اپنے آپ کو غوث کہتا ہے وہ میری ترقی سے جلا کرتا ہے، میں جو گانا گاتا ہوں وہ کہتا ہے یہ گانا مت گایا کر، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، حضور غوث اعظم کی باتوں پر غور کرو، جب وقت بیت گیا، اس کی جوانی کا عالم تھا ابھی، لیکن جب جوانی کا عالم ختم ہو گیا، بڑھاپے کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ لیا ہے، تو جو لوگ اسے اپنی محفلوں میں گانا گانے کے لیے بلایا کرتے تھے اور اس کے عوض میں اسے پیسے دیا کرتے تھے اور اس سے اس کا خرچہ چل جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی آواز ختم ہوئی ہے، اس کی آواز میں نرمی آ گئی ہے، جوانی کا عالم بیت چکا ہے، بڑھاپے کی عالم طاری ہو چکی ہے، لوگوں نے اس کو اپنی محفلوں میں بلانا بند کر دیا، لوگوں نے اسے گانا گوانا بند کروا دیا۔ اتنا ہونا تھا کہ جب گانا گایا کرتا تھا لوگ اسے پیسے دیا کرتے تھے، اس پیسے کو وہ اپنے گھر میں جا کر دیا کرتا تھا، اس پیسے کے دینے کی عوض میں اس کے گھر والے اس کو 2 وقت کی روٹی کھلا دیا کرتے تھے۔ لیکن اب ان کی محفلیں بند ہو گئی، اب ان کا گانا گانا بند ہو گیا، اب گھر میں بھی پیسے ختم ہو گئے، اب معاملات یہ ہو گئے کہ گھر میں اسے کھانا بھی ملنا نصیب نہیں ہونے لگا، خوب پریشان ہو گیا، رہ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ان کو یاد آنے لگی کہ صحیح کہہ رہے تھے حضور غوث اعظم، اگر میں نے اس دن ان کی بات مان لی ہوتی تو آج مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی کشمکش میں وہ انسان کرتا کیا ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور سوچتا کیا ہے کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو شاید مجھے کوئی کندھا دینے والا نہ ہوگا، تو وہ سوچتا ہے چلو ایک قبرستان میں وہیں بیٹھ جایا جائے، اگر میری موت ہو جائے تو لوگ مجھے یہاں دفن کر دیں گے۔ اتنا سوچنا تھا اور وہ انسان چلا جاتا ہے، قبرستان میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگتا ہے، اپنی گناہ کی سزا کے لیے اپنی گناہ کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ اتنا ہونا تھا کہ اسی قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دن اسی قبرستان کے بغل سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر گزر ہوتی ہے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جیسے اس گویے شخص پر نظر پڑتی ہے، حضور غوث اعظم اس شخص کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ تو وہی شخص ہے جو میری مخالفت کیا کرتا تھا، جس کو میں نے گانا گانے سے منع کیا تھا، اس کے عوض میں میری مخالفت کرنی شروع کر دی تھی، یہ تو وہی گویہ شخص ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں اور اتنا دیکھنا تھا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لانے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو آواز دیتے ہیں کہ اے شاگرد ادھر آؤ۔ جیسے ہی وہ شاگرد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور غوث اعظم ایک پیسے کی تھیلی اسے پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جا فلانے قبرستان میں ایک غریب شخص بیٹھا ہے، اس کو پیسے کی تھیلی دے آنا اور اسے یہ مت کہنا کہ پیسے کس نے بھیجائے ہیں۔ جیسے ہی حضور غوث اعظم کا یہ فرمان تھا، جیسے ہی یہ حضور غوث اعظم کا فرمانا تھا، ان کے شاگرد جو ہے وہ پیسے کی تھیلی اس غریب شخص یعنی گویہ شخص کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس شخص کو پیسے کی تھیلی دے دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید جیسے ہی اس شخص کو پیسے کی تھیلی دیتے ہیں، وہ کہنے لگتا ہے اے شخص یہ تو بتاتا جا، یہ پیسے کی تھیلی میرے لیے کس نے بھجوائی ہے، یہ پیسے کی تھیلی میرے لیے کس نے بھجوائی ہے؟ شہر بغداد میں کون اتنا رحم دل والا انسان ہے جو میرے لیے پیسے کی تھیلی بھجوا رہا ہے؟ میں جب شہر بغداد میں بھوکا پھرا کرتا تھا تو لوگ مجھے 2 وقت کا روٹی بھی نہیں دیا کرتے تھے، مجھے کھانے کے لیے بھی پوچھا نہیں کرتے تھے۔ کون ایسا شخص ہے جو شہر
بغداد میں اتنا رحم دل والا ہے کہ میرے لیے پیسے کی تھیلی بھجوایا ہے۔ حضور غوث اعظم کا وہ مرید کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے شخص مجھے پیسے دینے کے لیے کہا گیا ہے اور نام بتانے کے لیے نہ کہا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اس گویے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ شخص یہ ارادہ کرنے لگتا ہے، ہو نہ ہو یہ میرے غوث اعظم کا دریا دلی ہی ہوگی، ہو نہ ہو حضور غوث اعظم ہی یہ پیسے بھیجوائے ہوں میرے لیے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، غوث اعظم کی کردار کو سمجھتے چلو۔ مسلمانوں، غوث اعظم کے رہنے کا، سہنے کا، زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھتے چلو۔ جتنا وہ شخص کو جیسے ہی احساس ہوا ہے کہیں نہ کہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ پیسے مجھے بھجوائے ہیں، اتنا احساس ہونا تھا کہ وہاں سے اس قبرستان سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور حضور غوث اعظم کی پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے، حضور مجھ سے خطا ہو گئی، میرے خطاؤں کو معاف کروا دیجئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسے پاؤں سے اٹھاتے ہیں اور اسے گلے لگا لیا کرتے ہیں اور اسے توبہ استغفار کرواتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھواتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں